ٹھیک ہے میں الحمد للہ. سیاست سے مجھے بس آپ کے 2 سے 3 منٹ چاہیے میکسیمم. جی 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 چلیں ناظرین، آپ سیاست.پی کے دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی اہم رہنما زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. زرتاج صاحبہ، پشاور ہائی کورٹ میں ہی آپ موجود ہیں اور ضمانت آپ کو مل چکی ہے. الحمد للہ جی، مجھے ضمانت مل چکی ہے. میں یقین کریں قوم کی دعاؤں کا، اپنے ووٹرز کا اور چیف جسٹس کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ رات کے اس پہر واپس آئے. میں صبح 8 بجے سے آئی ہوئی تھی اور میں یہی انصاف مانگ رہی تھی کہ جب میں خود ہی لا پہ یقین رکھتی ہوں، میں خود ہی پاکستان کے آئین پہ یقین رکھتی ہوں، اور جب میں خود پیش ہو رہی ہوں تو مجھے بیل دے دی جائے. مجھے کیوں اریسٹ کیا جا رہا ہے؟ الحمد للہ وہ مجھے بیل مل گئی. میں اس کے لیے جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے، اور اس سے انصاف کا ہی بول بالا ہوا ہے، اس سے پاکستان کا ہی بول بالا ہوا ہے. زرتاج صاحب، آپ عدالت کے اندر موجود تھے اور باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی. اب پولیس نے یہ کہا عدالت کے سامنے کہ ہمیں اب کسی بھی کیس سے مطلوب نہیں اور ہم گرفتار کرنا بھی نہیں چاہتے. تو پھر کیا پولیس ہی آپ کو گرفتار کرنا چاہ رہی تھی؟ باہر مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن بالکل کہتے ہیں بالکل جو ہے وہ بلاک ہوا پڑا ہوا تھا، بالکل جیسے سیج ہوتا ہے، اتنا زیادہ محاصرہ ہوا پڑا تھا اریسٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ رات کے اس پہر میرے پاس ایک خاتون جو ہے وہ انصاف مانگنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے. تو قوم کی بیٹی ہمارے پاس کھڑی ہوئی ہے اور میں چیف جسٹس ہوں، تو میں نے تو انصاف ہی دینا ہے، اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ میرے جو فیصلے ہوئے وہ ان کی بھی اور اداروں کی ہر اس کی عزت رکھی جائے اور انصاف کا ہی میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا جائے. اور انہوں نے یہ بھی تو فرمایا چیف جسٹس صاحب نے کہ میرا آرڈر صرف KPK کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے ہے، کیونکہ میں چیف جسٹس ہوں اور میں نے یہ جو فیصلہ دیا ہے یہ میں نے تمام اس کے لیے دیا ہے. تو الحمدللہ جو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے تمام اسپیشلی CCPO کو بھی بلایا اور انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم بالکل اریسٹ نہیں کریں گے اور ہم بھی رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو انصاف بھی جو ہوا ہے اس سے. اور صرف میں نہیں ہوں، دیکھیے جی، میں تو ایک حلقے کے لیے الیکشن لڑ رہی ہوں، میں ایک سمبل ہوں، لیکن میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں، مجھے روکیں گے، مجھے نشان عبرت بنائیں گے تو میرے بعد سیاست میں کوئی لڑکیاں نہیں آئیں گی، پڑھی لکھی لڑکیاں، لوگ ڈر جائیں گے. تو ہم نے اگر ہمت کی ہے ان جگہوں پہ ڈیرہ غازی خان میں جدھر خواتین جب باہر جاتی ہے تو ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جاتے ہیں، زبان اور ناک کاٹ دی جاتی ہے، سزا دی جاتی ہے، وہاں پہ میں نے فیڈوز کو ہرایا ہے، میں نے انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. تو مجھے اشارے نے عبرت نہ بنایا جائے بلکہ مجھے اسپیس دی جائے. میں الیکشن میں مقابلہ کرنا چاہتی ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب انصاف کا بول بالا ہوا ہے تو آج وہ ساری خواتین جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہی ہیں یا آلریڈی ہیں یا مستقبل میں آئیں گی، میں سمجھتی ہوں ان کے حوصلے بلند ہوئے اور ان کو یہ فیل ہوا ہے کہ پڑھی لکھی لڑکیوں کا بھی سیاست میں کام ہے. یہ صرف جاگیرداروں وڈیروں کے لیے اور سلیکٹڈ لوگوں کی بیٹیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ پڑھی لکھی لڑکیاں بھی آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، انصاف آپ کو مل گیا. آپ ظاہر آپ ٹرانزٹ بیل پر ہیں اور آپ کیسز کا سامنا کریں گی. روپوشی بڑی مشکل ہوتی ہے. جتنے بھی ہم نے لوگوں سے بات کی، زبیر نیازی ہیں، ارسلان تائی، تو بتا رہے تھے کہ جیل کاٹنے سے زیادہ مشکل روپوشی ہے. اس پر ہم تفصیل میں ظاہر آنے والے وقتوں میں آپ سے بات کریں گے، روپوشی میں کیا ہوا کیا نہیں. اب بھی آپ نے کیوں سامنے آنے کا اور عدالت میں سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا؟ ظاہر کافی عرصے سے آپ روپوش تھیں. دیکھیں، جب انسان نے جرم نہ کیا اور اس کے اوپر سارے سیاسی پرچے ہوں، آپ کی پوری عمر آپ کی کلین سلیٹ ہو اور اچانک سے کچھ دنوں کے اندر آپ کے پاس ایٹ اے ٹائم کیا آپ کہیں کہ جی آپ ڈیرہ غازی خان میں بھی اس ٹائم موجود تھی، آپ گجرانوالہ میں بھی موجود تھی، لاہور میں اور فلانی جگہ پہ فلانی جگہ، اور ایک دم سے آپ کے اوپر اتنی سیاسی وکٹمائزیشن کی جائے تو کورٹ آف لا میں کیوں نہیں پیش ہونا چاہتے؟ پاکستان کا آئین کا احترام کرتی ہوں، کورٹ کا احترام کرتی ہوں، کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، مجھے انصاف ملا اور سب کو ملنا چاہیے. تو وکٹمائزیشن سے تو کام نہیں چلے گا نا، لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے. تو میں تو پہلے بھی پیش ہو جاتی، لیکن 8 مہینے سے 9 مہینے سے جس طریقے سے میرے گھر پہ اٹیک کیا گیا، جس طرح میرے گھر کو خالی کروایا گیا، جس طریقے سے گھر کا محاصرہ کیا گیا، گھر کے سارے مکین وہاں سے چلے گئے، وہاں تو صاف نظر آ رہا تھا کہ کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے. میرے پاس پھر یہی ہائر کورٹ ہی بچ جاتی تھی کہ میں سرنڈر کروں اور میں ان کو بتاؤں کہ میں کورٹ کا احترام کرتی ہوں اور میں خود پیش ہونا چاہتی ہوں. تو میں سمجھتی ہوں بات صرف سیاست کی یا بات صرف الیکشن کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب ججز انصاف کریں گے، جب ہم دروازے کھٹکھٹائیں گے، لوگوں کو انصاف ملے گا تو ملک کا نظام چلتا رہے گا. اور دیکھیں جماعت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی ملک نے آگے بڑھنا ہے. پچھلے سارے فیصلے جس سے جو جیسے میں جو تکلیف سب کو بھی ہے، ہمیں اس چیز کو آگے پیچھے ماضی میں بھول کے آگے بڑھنا پڑے گا. اور واحد کیا ٹول ہے ہمارے پاس کہ سب کو جوڑ کے رکھے، سب کے فیصلے جو ہے
وہ ایکسیپٹ کر دیے جائیں، وہ ہے کہ آپ کے پاس ووٹ کی پرچی ہو، ووٹ کے ذریعے فیصلہ کر دیا جائے کہ جو نمائندہ آپ منتخب کریں آپ اسی کو منتخب کریں، بند دروازوں کے پیچھے فیصلے نہ کریں۔ 25 کروڑ عوام میں گونگی بہری نہیں ہے، نہ یہ بھیڑ بکریاں ہیں، اور عوام شو بھی کر رہی ہیں، بتا بھی رہی ہیں کہ سروے جو مرضی کر لیں، جس کو مرضی زبردستی سر کے اوپر بٹھا لیں، ان دا اینڈ ریزلٹ تو یہ آتا ہے کہ ووٹ تو عمران خان کا ہے، پاپولیرٹی تو عمران خان کی ہے۔ تو بہتر ہے کہ پبلک پلس کو سمجھا جائے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے پاکستانی میں اپنے رول آف لا کی، اپنے آئین کی، اپنے ملک کی اور اپنے اداروں کی، تھانے کچہری، ہر چیز کی میں عزت کرتی ہوں۔ میں نے کہاں جانا ہے یہاں سے؟ مفروری جو آپ نے بات کی ہے، مفروری بڑی سخت چیز ہے، بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ مجھے تو عادت ہے کہ میں صبح 8 بجے سے اپنے حلقے میں نکل جاتی ہوں، رات جی، کو اور 2 وہ بجے ہم نے تک ظاہر آپ کے ساتھ وہ کور بھی کیا، آپ نے حلقہ جو وزٹ کرتی ہیں۔ آخر میں بس یہ بتا دیجیے، ایک تو آپ کو گلا تھا ڈالتے ہیں رات کو کھلتی ہیں، اب وہ گلا کسی حد تک کم ہوا، اور دوسرا کیا اب بھی آپ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں، اور اگر ٹکٹ ملتا ہے انتخابی آپ کے جو پیپرز منظور ہو جاتے ہیں تو اسی نشان پر انتخابات لڑیں گی؟ نہیں، یہ تو کلیئر کٹ بات ہے کہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا، نمک حلالی وفاداری میرے خون میں شامل ہے۔ پھر میں پٹھان ہی نہیں ہوں، پھر میں وفادار ہی نہیں ہوں، پھر مجھے عزت ہی نہیں ہے، پھر نمک حلال ہی نہیں کروں گی۔ یہ کیا بات ہوگی کہ جس نے مجھے اپنا نام دیا، جس نے مجھے برانڈ بنایا، جس نے مجھے اس عمر میں ٹکٹ دی اور میں الیکشن لڑ کے، میں تو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا حصہ تھی، میں وہاں سے ایک الیکٹڈ ایم این اے بنی فیڈرل کور آ کے، پھر میں منسٹر بنی، میں اس پارٹی کو، اس لیڈر کو کیسے چھوڑوں؟ مجھے پتا ہے میرا لیڈر سچا کھرا ہے۔ کبھی کبھی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی جو ہے حالات برے آ جاتے ہیں، کیا مشکل وقت میں اپنے لیڈر کو چھوڑا جاتا ہے، اپنی پارٹی کو چھوڑا جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، اپنی پارٹی کو بھی نہیں چھوڑا پی ٹی آئی کو، اور اپنے لیڈر عمران خان کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اسی پارٹی میں جینا مرنا ہے۔ میں تو نظریاتی کارکن ہوں، میں کون سا مطلب لوٹوں کی کیا کبھی عزت ہوئی ہے؟ کبھی جو ہے وہ غداروں کی عزت ہوئی ہے؟ ان سے پوچھے جو گئے ہیں ان کی کیا عزت ہے؟ جو صرف میری پارٹی نہیں، کوئی بھی اپنی پولیٹیکل پارٹی میں اپنے گراؤنڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، اس ورکر کی اور اس لیڈر کی عزت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے عزیزہ، تھینک یو، آپ بس سیف رہیں، خیریت سے گھر پہنچے، اینڈ دین آنے والے وقت میں انشاءاللہ روپوشی میں کیا ہوا کیا نہیں اس پر بات کریں گے۔ تھینک یو، ضرور ضرور، تھینک یو جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔